میرا اللہ اس عظیم دن کی عظیم برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پارہ نمبر 30 سے ایک بڑی مشہور و معروف سورۃ العصر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سورہ کی ابتدا ہے، فرمایا والعصر۔ عصر کا معنی زمانہ ہے، اور زمانہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، یعنی اللہ زبان مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالیاں نکالتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں خود ہوں۔ اُكَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کا بدلنا یہ زمانہ ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دن کو رات بنانے والا بھی میں خدا ہوں، اور رات کو دن بنانے والا بھی میں خدا ہوں۔ تو اتنا اہم ہے، اتنا قیمتی ہے یہ جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعمتان مغبون فیہما، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں، اکثر لوگ ایسے ہیں جو نقصان میں ہیں ان دو نعمتوں کی وجہ سے۔ وہ کون کون سی دو نعمتیں ہیں؟ نمبر 1 فرمایا الصحۃ، وہ صحت ہے، وہ تندرستی ہے۔ جب انسان تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو وہ تندرستی کے ایام کو لغو، بیکار کاموں میں، عبث کاموں میں گزارتا ہے، یعنی ان کو قیمتی نہیں بناتا۔ تو جو اپنی تندرستی کے ایام کو، صحت کے ایام کو ایسے ہی لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں گزار دے، تو گویا اس نے اتنی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اکثر لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں پھر ان کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب صحت مند تھے 5 وقت کی نماز بھی نہیں ہے، جب بیمار ہوئے ہیں تو پھر ساری نمازیں شروع ہو گئی ہیں۔ بالکل اچھی بات ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اس وقت کو اپنے لیے قیمتی وقت بنا لو۔ اور دوسری چیز جس میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے الفراغ، فراغت ہے۔ جب اللہ نے آپ کو فراغت دی ہے تو فراغت کو پھر لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں اور عبث کاموں میں نہ گزاریں، بلکہ اس فراغت کے لمحے کو اللہ کے ذکر میں گزار دیں، مالک کی یاد میں گزار دیں۔ تو انسان با اختیار ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع کرے تو بھی اس کا اختیار ہے، اور اگر اپنے وقت کو قیمتی بنائے تو بھی میرے اللہ نے اس کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ آؤ آج سارے مل کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے وقت کو اللہ کے ذکر کے ساتھ قیمتی بنائیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 2 جملے صوفیاء کرام کے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ میری رہنمائی کی ہے۔ یعنی 2 جملے ایسے ہیں صوفیاء کے جن سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ صوفیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے بندے، اللہ جن کو اپنی معرفت
اپنی پہچان، اپنی شناسائی عطا کرتا ہے، پھر ان بندوں کا مقام اور مرتبہ یہ ہوتا ہے وہ جو بات بھی کرتے ہیں مشاہدے سے کرتے ہیں، دیکھ کے کرتے ہیں۔ عالم سن کے بات کرتا ہے یا پڑھ کے بات کرتا ہے، اور قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید، قلندر جب بھی بات کرتا ہے وہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہی مقام ہے صوفیاء کا، اللہ والوں کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے بڑا چلتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، جناب دنیا آپ کے پیچھے چلتی ہے اور آپ بشر حافی کے پیچھے چلتے ہیں، دنیا زمانہ آپ کے پیچھے چلتا ہے اور آپ بشر حافی کے پیچھے چلتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اب سنیے گا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا۔ فرمانے لگے کہ میں بشر حافی کے پیچھے اس لیے چلتا ہوں کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا ہے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے صوفیاء کا، قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید۔ قلندر جب بھی بات کرتا ہے وہ مشاہدے سے بات کرتا ہے، وہ دیکھ کے بات کرتا ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صوفیاء کے دو جملے ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ میری بڑی رہنمائی کی۔ پہلا جملہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا کہنا ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک۔ یہ جو وقت ہے نا انسان کا، یہ تلوار کی طرح ہے۔ اگر یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی قدرت میں ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو، تو اس تلوار کے ساتھ آپ جو چیز کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، جس چیز کو کاٹنا چاہیں آسانی کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں۔ اور ان لم تقطع ہو، اگر تم نے اس وقت کو اپنے قبضے میں نہ کیا، قطعک، پھر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا، پھر اس نے تمہارا انتظار کوئی نہیں کرنا، اس وقت نے تمہیں کاٹ دینا ہے۔ جن لوگوں نے وقت کو اپنے قبضے میں لیا انہوں نے وقت کو کاٹا ہے، اور جن لوگوں نے وقت کو اپنے قبضے میں نہ لیا پھر وقت نے ان لوگوں کو کاٹ دیا ہے، زمانے نے ان لوگوں کو بھلا دیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا یہ وہ جملہ ہے جسے میں نے پڑھا اور اپنے وقت کو ہمیشہ کے لیے قیمتی بنا دیا ہے، کبھی بیکار وقت نہیں گزارا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ یہ وقت جو ہے میرے قبضے میں آ جائے تاکہ میں پھر اس کو جس طرح کاٹنا چاہوں اس کے ساتھ وہ کاٹ سکتا ہوں۔ دوسرا جملہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کا یہ فرمانا ہے، انسان اپنے نفس کو حق کے رستے پہ چلا دے، اللہ کے رستے پہ چلا دے اور صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو حق کے رستے پہ نہ چلایا، خدا کے رستے پہ نہ چلایا، صراط مستقیم پہ نہ چلایا، تو پھر یہ جو انسان کا نفس ہے یہ تمہیں اپنے رستے پہ چلا دے گا، یہ تمہیں برے رستے پہ چلا دے گا۔ اس کو مصروف رکھو تاکہ یہ تمہیں برے رستے پہ نہ چلائے۔ جن لوگوں نے اللہ کی یاد میں وقت گزارا، اللہ کے ذکر میں وقت گزارا، پھر یہ وقت ان کے لیے اتنا قیمتی ہو گیا، اگر زندہ ہیں دنیا میں موجود ہیں تو بھی ان کا چرچا موجود ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی ان کا چرچا موجود ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد وقت ان کو یاد رکھتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، جو وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اپنے لیے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے یہ غنیمت ہیں۔ اغتنم خمسن قبل خمسن،
وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شبابہ کا قبل حرم کا، بوڑھا ہونے سے پہلے جو جوانی اللہ نے تمہیں دی ہے نا، اس جوانی کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ اللہ نے آج تمہارے بازوؤں میں طاقت دی ہے، تمہارے اعضاء میں پاور ہے، جس طرح رب کا حکم ہے اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو، جس طرح اللہ کی مرضی ہے اس طرح سے نماز پڑھ سکتے ہو۔ پھر یہ تو انسان کو عارضہ لاحق ہے، یہ جو اعضاء کی طاقت ہے اس نے کوئی ساری زندگی ساتھ تو رہنا کوئی نہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے وہ علم رکھتے ہوئے بھی کسی چیز کو نہیں جانتا، باتوں کو بھولنے کا مرض لگ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہیں اللہ نے جوانی دی ہے نا، اس جوانی کو اپنے لیے غنیمت جان لو، وگرنہ بڑھاپے نے تو آ ہی جانا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے بیان فرمائی، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، فرمایا مریض ہونے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں صحت عطا کی ہے اس صحت کو اپنے لیے غنیمت جان لو۔ میرے مالک کا بڑا کرم ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے نا کہ بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے۔ تو اس کو غنیمت بناؤ، اپنے لیے یہ سعادت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں تندرستی عطا فرمائی ہے۔ تیسری چیز، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں غنا دیا ہے، دولت دی ہے، تمہارے پاس مال ہے، فقیر ہونے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے اس غنا کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے، کاش میرے پاس یہ ہوتا تو میں وہاں خرچ کرتا، میرے پاس یہ ہوتا تو میں اس کو وہاں خرچ کرتا۔ اگر آج اللہ نے دولت دی ہے، اگر آج میرے مالک نے غنا عطا فرمایا ہے تو اس کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے، رب کا حبیب بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے غنیمت جاننا۔ اور چوتھے نمبر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مصروف ہونے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں فراغت دی ہے نا، اس کو ضائع نہ کرو۔ سارا دن بندے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، چوکوں میں بیٹھ کے، چوراہوں میں بیٹھ کے، نہ پتہ چلا کون سی اذان ہوئی، کون سا وقت ہے، کس نماز کا وقت ہے، سارا دن ایسے ہی فضول کاموں میں، عبث کاموں میں، لا یعنی کاموں میں گزار دیا۔ یعنی زندگی بغیر کسی مقصد کے ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھایا ہے، پیا ہے، رات ہو گئی ہے، سو گئے ہیں۔ اس میں انسان کی کیا انفرادیت ہے، انسان کی کیا کوالٹی ہے؟ اس میں کھانا پینا اور سو جانا، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو حیوان بھی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان بے مقصد زندگی نہیں گزارتا، انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیں، آپ کو میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مقصد نظر نہیں آئے گا بلکہ با مقصد نظر آئے گا۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ساری زندگی بغیر مقصد کے گزار دیتے ہیں، ہمارے جینے کا، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ پانچویں چیز جو میرے نبی نے بیان فرمائی، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، فرمایا مرنے سے پہلے یہ جو تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے نا، اس زندگی کو اپنے لیے غنیمت جانو۔ یہ بڑی قیمتی ہے زندگی، انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور اتنا قیمتی ہے اگر آپ کے پاس قارون کا خزانہ بھی آ جائے، ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن جائیں، اور صرف اپنی زندگی کا ایک لمحہ آپ اس کو بڑھانا چاہیں کہ زندگی کا ایک لمحہ بڑھ جائے، میری زندگی لمبی ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے آپ قارون کا خزانہ خرچ کر کے بھی
زندگی کا ایک لمحہ نہیں خرید سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کے سامنے خزانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا کے خزانے سستے ہیں، انسان کی زندگی کا ایک لمحہ سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ جن لوگوں نے وقت کو پہچانا، آج دیکھیں صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، ان لوگوں کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ آپ ایک واقعہ اکثر سنتے رہتے ہیں، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، لیکن نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب نہ ہو سکا۔ ماں نابینا ہے، ماں بوڑھی ہے، ماں کی خدمت میں ہی مصروف رہتے ہیں، ماں کی خدمت میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ایک دن ماں سے اجازت مانگی، اماں اجازت دے، نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا اجازت ہے، لیکن وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، جا کے زیارت کرنا، دیدار کرنا اور پھر واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے ہیں نبی علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پہ، حضور کے در دولت پہ حاضری دی، لیکن پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام یہاں تشریف فرما نہیں ہیں۔ ماں سے وعدہ کیا تھا، حسب وعدہ وہ حضور کا پوچھ کے واپس چل پڑے، اپنے گھر کی طرف، اپنی ماں کی طرف چل پڑے۔ نبی علیہ السلام بھی جب تشریف لے کے آئے نا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا مجھے آج یار کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے آج یار کی خوشبو آ رہی ہے، میں آج یار کی خوشبو کو پاتا ہوں۔ اور پھر اعزاز کیا ہے، انعام کیا ہے؟ میں یہاں رک کے اصلاح کے طور پہ، یہ میرے بالکل نوجوان بھائی جو یہاں تشریف فرما ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب بچے اپنی ماں کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، پھر بارگاہ مصطفیٰ سے یہی انعام ملتا ہے، پھر یہی اعزاز ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دو حضرات کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو بھیجا کہ یہ ایک جبہ ہے بطور تحفہ، اویس کرنی کو دیں اور ان سے کہیں کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ دونوں حضرات وہاں پہنچے ہیں، جا کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ وہ نام بتائیں جو آپ کی ماں نے آپ کا نام رکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر مجھے اویس کہتے ہیں، میری ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا وہ جبہ بطور تحفہ پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنایا کہ حضور کا یہ فرمانا ہے کہ آپ کی امت کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں۔ یہ اس واقعے میں جو چیز میرے عنوان کے ساتھ، میرے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، تھوڑی دیر بیٹھے بات چیت ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے ہاتھ بڑھا دیے دونوں حضرات کی طرف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب اجازت ہے آپ بھی جائیں اور میں بھی اپنا کام کرتا ہوں۔ دیکھیے جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے، زمانہ پھر ان کی قدر کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا جناب خیریت ہے، کوئی جلدی ہے؟ فرمانے لگے جلدی یہی ہے، تم نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، تم بھی جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو، میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، پھر زمانہ اس طرح قدر کرتا ہے۔ آج صدیاں بیت گئی ہیں، سلطان کے آستانے پہ اویس کرنی کا ذکر ہو رہا ہے، آج ان کا چرچا موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ یہ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں انسان چھوٹا ہو رہا ہے۔ ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی لمبی ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی چھوٹی ہو رہی ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا خسارہ ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی کی جو مثال ہے نا، یہ چکی کی طرح ہے۔ چکی چل رہی ہے،
آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ چکی ان دانوں کو پیس دے گی، اور اگر آپ اس میں دانے نہیں ڈالیں گے وہ پھر بھی چل رہی ہے۔ انسان کی زندگی کی یہی مثال ہے، اگر آپ نیکیاں کر لیں گے، میرے مالک کو راضی کر لیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا، وہ ایک با مقصد زندگی ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے اس کو لغو کاموں میں، بیکار کاموں میں گزار دیا تو پھر زندگی کی اس چکی نے تو چلتے ہی رہنا ہے، یہ تو رکنے والی نہیں ہے، بالآخر موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو مرنے سے پہلے رب کو بھی راضی کرتے ہیں، رب کے حبیب کو بھی راضی کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، جتنا یہاں رہنا ہے نا تو اس کے لیے اتنا ہی کام کرو، اس سے زیادہ کام نہ کرو۔ میاں صاحب کسی نے کہا تھا سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، خبر ہمیں پل کی نہیں ہے لیکن سامان ہم نے 100 برس کا تیار کر رکھا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اتنا کام کرو، اتنا عمل کرو جتنا تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی انسان کی محدود ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ محدود ہے، تو اس میں عمل بھی اتنا ہی کرنا چاہیے، اور جو آخرت ہے، اگلا جہان ہے، وہ لامحدود ہے، تو اس کے لیے پھر عمل بھی انسان کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ آج ہم دنیا کو روشن کرنے کے لیے، دنیا کو ذرا چمکدار بنانے کے لیے سارا دن رات کام کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ جو ہماری دائمی زندگی ہے، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 14 کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں سارے حضرات؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے، مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن کرے نیک کام، سنو اللہ کا وعدہ کیا ہے، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ مرنے کے بعد ان کو ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس زندگی میں کبھی موت نہیں آئے گی، پاکیزہ زندگی، پاک اور طیب زندگی، اور پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، مرنا کوئی نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیں اس حدیث کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، اللہ کے لیے اتنے کام کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ میں یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں، حضور کا یہ فرمان ہے، اور یہ وہ لفظ ہیں جو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں، لب مصطفیٰ کو چوم کے نکلے ہیں۔ جس بندے کو اپنے نبی کی زبان سے جیسا پیار ہے، سبحان اللہ کہو ذرا ویسے، وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، ہر انسان اپنی زندگی پہ ذرا نظر دوڑائے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی کتنی حاجت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے اتنے کام کرو جتنی تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ زندگی کے اس لمحے معاذ اللہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے؟ تو جب زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے تو پھر زندگی کے ہر لمحے میں وہ کام کریں جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ اس حدیث کا آخری جملہ فرمایا، وَعْمَلْ لِلنَّارِ بِقَدْرِ صَبْرِكَ عَلَيْهَا، جہنم کے لیے اتنے کام کرو جتنی جہنم برداشت کر سکتے ہو، جتنی جہنم، جتنی سزا برداشت کر سکتے ہو نا، جتنا عذاب برداشت کر سکتے ہو اتنے ہی کام کرو۔ اگر تمہاری برداشت 1 منٹ کی نہیں ہے اور نافرمانی ہو پھر ساری زندگی کی، میرے نبی نے فرمایا پھر ایسا نہ کرو،
جتنا جہنم کا عذاب برداشت کر سکتے ہو اتنے گناہ کرو، ہم جہنم کا عذاب ایک لمحے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ کہ ہر وقت زبان کے اوپر یا رب کا ذکر جاری رہے یا رب کے حبیب کا ذکر جاری رہے۔ اور میں آپ کو منبر کے اوپر بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، ایک وہ وقت ہے جو آپ سارا دن فضول کام میں، بغیر مقصد لا یعنی کام میں گزار دیتے ہیں۔ صبح ہوئی شام ہوئی نہیں پتہ چلا سورج کہاں سے آیا کہاں چلا گیا، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کوئی وقت نہیں ہے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے کل قیامت کے میدان میں اس کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا یہ جو تجھے اتنی قیمتی زندگی دی تھی کہاں بسر کیا، اسے کہاں گزارا؟ اب میرے سمیت ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ جب میرا مالک ایک ایک لمحے کا حساب مانگے گا تو ایک ایک لمحے کا حساب دینا یہ کس قدر مشکل کام ہے۔ ایک وہ وقت ہے جو یہاں اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے، ایک وہ وقت ہے جو آپ رب کی یاد میں گزارتے ہیں۔ خدا واحد کی عزت کی قسم ہے جو وقت آپ اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں یا اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں یا اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، وہ وقت اتنا قیمتی بن جاتا ہے اس کا حساب دینا نہیں پڑے گا، کل کو اللہ اس وقت کا حساب ہمیں عطا فرمائے گا، اجر کی صورت میں، ثواب کی صورت میں۔ یہ وقت اللہ رب العزت ہمارے لیے قیمتی بنا دے گا۔ کل جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو یہ جو وقت گزرا ہے یہ نیکیاں بن کے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آؤ آج سارے مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ سے اور اپنے رب سے وعدہ کرنے لگے ہیں، زندگی گزارنی ہے، با مقصد گزارنی ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ مسلمان کا حسن ہے، یہ مسلمان کا حسن ہے کہ وہ اپنی زندگی کو فضول کاموں میں، لا یعنی کاموں میں نہیں گزارتا۔ مسلمان کی زندگی گزرتی ہے رب کی رضا کے لیے گزرتی ہے، رب کے حبیب کی رضا کے لیے گزرتی ہے۔ میرا مالک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔